ہے کہ آج کے دور میں جو پولیس کا محکمہ ہے اس کو ہم نے بہت زیادہ مشہور کر دیا کہ رشوت دیتے ہیں. یاد رکھو آج پاکستان کا اگر آپ کو کسی فیلڈ اور کسی محکمے سے آپ کو واسطہ یا پالا پڑا ہو تو شاید کوئی ایسا محکمہ نہیں ہے جو رشوت کے بغیر کام کرتا ہو. ایجوکیشن اس کو دیکھو وہاں بھی یہی معاملہ ہے. جتنے کلرک رشوت کے بغیر کام ہی نہیں کرتے. اور اس میں شاید ہماری بھی جو ہے بے اعتدالی ہے وہ کیا ہے. عدالتوں میں دیکھو تھانے کچہری میں دیکھو کسی جگہ پر ہر جگہ جو ہے ہم نے رشوت دی ہے. جو رشوت دے سکتا ہے اس نے رشوت دے کر کے غریب کے رستوں کو تنگ کر دیا. غریب کے لیے حساب دینا آج کے دور میں مشکل ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ وہ ہے رشوت جن لوگوں نے دیا ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے الراشی والمرتشی انہما فی النار. گناہ تو چھوٹا لیکن آگ کا عذاب کیوں ہے؟ آگ کا عذاب اس لیے ہے کہ رشوت دے کر کے ہم لوگوں کے رستوں کو تنگ کرتے ہیں اور ان کے منہوں کو کھولتے ہیں جو رشوت وصول کرتے ہیں رشوت دیتے ہیں. یہ ہمارا بہت بڑا گناہ ہے. ہم نے کری ہے تو لوگوں کو اس میں انوالو کر دیا. آج لوگوں کی زمینوں پر قبضے کیے جاتے ہیں. جس زمین کے ہم مالک نہیں ہیں اس پر کیس کیا جاتا ہے. اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کی آیت میں بیان فرمایا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو جہاں اللہ نے بے شمار تمہارے لیے اصول رکھے ہیں وہاں یہ بھی اصول ہے لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اپنے مالوں کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ. وتدلوا بها الی الحکام. کھانے کا طریقہ کیا ہے؟ حکام کے پاس لے جا کر کے رشوت دے کر کے کسی کی ناجائز زمین پر قبضہ کر کے اس کو اپنے نامے لگوا لیتے ہیں. اور نبی علیہ السلام کا ایک فرمان موجود ہے. فرمایا کہ میرے صحابہ جو دو لوگ میرے پاس جھگڑا لے کر کے آتے ہیں فیصلہ کروانے کے لیے فرمایا کہ میں تمہارا جو ظاہری اعتبار ہے اس کو اعتبار کر کے تمہاری بات گوئی کہ تمہارے کلام کا. فرمایا کہ اگر کسی ناحق کے بارے میں فیصلہ کر دیتا ہوں جس کا وہ مال نہیں ہے تو یاد رکھو تمہیں اس بات کا علم ہوتا ہے. فرمایا کہ میں اسے جہنم کا ٹکڑا ایک کاٹ کر دیتا ہوں. چاہے تو اسے قبول کر لو چاہے تو اپنے بھائی کی بات کرو. فرمایا کہ تمہاری زبان کی وجہ سے میں یہ فیصلہ کرتا ہوں. اور یہاں سے یہ بات یاد رکھو نبی علیہ السلام اگر غیب کا علم رکھتے تو آقا علیہ السلام کبھی بھی یہ بات نبی علیہ السلام کو علم ہوتا کہ زمین ہے کس کی, مالک کون ہے, قابض کون ہونا چاہتا ہے. فیصلہ لے کر دو لوگ آئے. اس لیے آقا علیہ السلام کی اس تعلیمات پر جب تک عمل نہیں کیا جائے گا ملک میں سے رشوت کا اور اسی طرح سے ناجائز ٹیکس جو ہے ان کا جب تک خاتمہ نہیں ہوگا اس وقت تک معیشت جو ہے وہ بہتر نہیں ہوتی, چاہے انفرادی ہو, اجتماعی ہو, ملک کی سطح پر ہو یا دنیا کے لیول پر. آج جو ہے سودی نظام یاد رکھو سود جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کے مترادف قرار دیا. آج دیکھیں سودی نظام اور سارے کا سارا ملک جو ہے جتنے بیرون ممالک سے IMF اور ورلڈ بینک کے نام سے جتنے ہم قرضے لیتے ہیں یہ تمام کے تمام قرضے سودی شرطوں پر لیے جاتے ہیں اور مزید قوم کو اس میں جکڑا جا رہا ہے, بند کیا جا رہا ہے. مجھے بتلاؤ کہ اس ملک میں کیا اللہ کی طرف سے برکت اور کیا کاروبار بڑھے گا, کیا معیشت مستحکم ہوگی کہ جس ملک کے حکمران جو ہیں اسلام کے نام پر ملک کو حاصل کیا گیا اور اسی اسلام کے نام پر اس ملک کو حاصل کر کے اسلام کی دچیاں بکھیری جا رہی ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کھلے عام اعلان جنگ ملکی سطح پر. اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اگر دیکھیں تو آقا علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ کس قدر مشکل. آقا علیہ السلام نے انہی اصول کو وضع کرتے ہوئے ایک ہمدردی کا اصول رکھا. کسی کی خیر خواہی, کسی کی ہمدردی, کسی سوال کرنے والے کے سوال کو پورا کرنا, کسی محتاج کی ضرورت کو پورا کرنا, اس کی ضرورت کا خیال رکھنا, یہ بہت بڑا اصول ہے جو آج شاید ہم نے ختم کر دیا.
نبی علیہ السلام کے صحابہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بیان فرماتے ہیں ما سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء قط فقال اللہ کی قسم ہے ہم نے نبی علیہ السلام کو پوری زندگی کبھی نہیں ایسا پایا کہ کسی بندے نے سوال کیا ہو کسی چیز کا تو آقا علیہ السلام نے انکار کیا، کبھی بھی فرمایا ایسا۔ اور مجھے بتلاؤ ہم آقا علیہ السلام کی اگر ان تعلیمات کو فراموش کریں گے تو اللہ کی طرف سے برکت اور رحمت کیا آئے گی، معیشت کیا مستقبل۔ یاد رکھو یہ اصول ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا محتاج بنایا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ امید لے کر کے آپ کے دروازے پر، آپ کی تحریر پر، آپ کی چوکھٹ پر آئے تو کبھی اس بندے کو رد نہ کرنا، یہ نبی علیہ السلام کی سنت۔ اور ہم آقا علیہ السلام کے ماننے والے، یہ علیحدہ بات ہے کہ چیز موجود نہ ہو پھر انکار کرنا یہ مجبوری، لیکن چیز ہو ضرورت تم اس کی پوری کر سکتے لیکن اس کے باوجود نہ کرو تو یاد رکھو یہ نبی علیہ السلام کی سنت نہیں۔ آج ہماری مساجد میں کئی ایک لوگ ایسے ہیں جو جماعتی تعلق کو سامنے رکھتے ہوئے لوگ مساجد کے لیے، مدارس کے لیے سوال کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یاد رکھو ایک جماعتی نظم ہے، جماعتی تنظیم ہے، ایک مسلک کے ساتھ وابستہ ہو، کسی بھی مسلک اس کے ساتھ تعاون کرنا یہ تمہاری ذمہ داری۔ کیوں؟ وہ تمہارے انتظامی معاملات کو دیکھ رہے ہیں، تمہارے نظم کو دیکھ رہے ہیں، تمہارے دیگر دینی معاملات کو وہ دیکھ رہے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر کسی غیر مسلک کا بندہ مانگنے کے لیے آئے اس کے ساتھ تعاون کرنا یہ بھی نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور ہم مسالہ کی بنیاد پر اور مذاہب کی بنیاد پر اس میں ڈیوائڈ اور تقسیم ہوئے۔ نبی علیہ السلام کی اس سنت کو ہم نے کبھی ذکر نہیں کیا۔ بے شمار لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، لوگ اکثر ایسے ہیں جو جذباتی ہو جاتے ہیں، جب کوئی مانگنے والا آئے تو اس سے جھگڑا کرتے ہیں کہ مساجد میں ہم یہ کام شروع کریں۔ ہماری مسجد میں اکثر چک کی مسجد میں یہی جھگڑا، یہی معاملہ رہتا ہے، کوئی مانگنے کے لیے آئے اس کے ساتھ لڑنے جھگڑنے کے لیے تیار ہے۔ اور یہاں بھی کئی ایک مساجد میں ایسے معاملات ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھو نبی علیہ السلام کے پاس جب غریب صحابہ کرام کچھ لوگ آئے تھے مانگنے کے لیے مسجد نبوی میں، انہوں نے آ کر سوال کیا تھا اللہ کا رسول ہمارے پاس کچھ نہیں، ان کے کپڑے پھٹے ہوئے، جوتے ٹوٹے ہوئے اور فاقوں کے مارے ہوئے بھوکے۔ نبی علیہ السلام نے ان کے لیے مسجد میں اعلان بھی کروایا تھا، صحابہ کرام سے جمع کر کے مال ان کو دیا بھی تھا، ان کی مدد بھی کی تھی، ان کی خدمت بھی کی تھی۔ یہ بھی نبی علیہ السلام کی سنت۔ اور جو مسجد اور مدرسے کے نام پر لینے کے لیے اور مانگنے کے لیے آئے گے تو بالولا ہماری ذمہ داری ہے ان کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ اور اسی طرح سے یاد رکھو ایک اصول ہے، نبی علیہ السلام نے وہ یہ ذکر فرمایا ہے، فرمایا جس سے تم قرض لیتے ہو تو قرض کی ادائیگی جو ہے آقا علیہ السلام نے باقاعدہ اس میں اس بات کو ذکر فرمایا ہے، فرمایا بارک اللہ لک فی اہلک و مالک۔ حضرت عبداللہ بن ابی ربیعہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھ سے 40 درہم لیے تھے ادھار۔ فرمایا کہ جب میرا وقت مقرر آیا تو میں آقا علیہ السلام سے لینے کے لیے آیا، میں نے سوال کیا تو آقا علیہ السلام نے مجھے لوٹا دیا۔ اور ساتھ فرمایا بارک اللہ لک فی اہلک و مالک انما جزاء السبب الحمد والاعداء۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تیرے گھر میں، تیرے بیوی بچوں میں تجھے برکت دے۔ میں نے تجھ سے قرض لیا تھا، فرمایا کہ قرض کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ وعدے کی پاسداری کی جائے اور ساتھ شکریہ کے طور پر اس کا شکریہ ادا کیا جائے، یہ قرض کی ادائیگی۔ اور نبی علیہ السلام کے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے میرا قرض دینا تھا۔ فرمایا کہ جب میں قرض لینے کے لیے آیا تو آقا علیہ السلام نے مجھے میرا قرض بھی بتایا اور ساتھ میں اضافی مال بھی مجھے دے دیا جس کا میں اہل نہیں تھا، جو میرا قرض نہیں تھا۔ آقا علیہ السلام کی اس سنت کو بھی یاد رکھو، اگر اللہ نے تمہیں کوئی نفع دیا ہے، تمہیں کوئی خوشی ملی ہے، کسی نے تمہاری ضرورت کو پورا کیا ہے، اس کی ضرورت کا بھی لحاظ کرو۔ اور یہ جائز اور درست طریقہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے جس سے قرض لیا ہے اس کو قرض بھی دیا اور اپنی خوشی کے طور پر اس کو اضافی مال دیا، فرمایا کہ یہ میری طرف سے خوشی کے لیے۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ہے یہ مدینہ کے سب سے بڑے تاجر ہیں اور نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ اور یاد رکھو یہ وہ صحابی ہیں کہ جو مکہ سے جب آئے تھے تو ان سے بیوی بچے بھی ان سے چھین لیے گئے،
ان کے خاندان والوں نے بھی بچوں بھی چھین لیے، مال و دولت بھی ہر چیز چھین۔ مسجد نبی میں آئے، نبی علیہ السلام عصر کی نماز سے فارغ ہو کر کے بیٹھے، کہنے لگے اللہ کے رسول سارا کچھ چھین لیا۔ فرمایا کہ عبد الرحمن اگر ایمان بچا ہے تو یاد رکھو تمہارا کچھ بھی نہیں چھینا، تمہارے پاس سارے کا سارا موجود۔ اور پھر انہوں نے تجارت شروع کی۔ یہ مدینہ کے سب سے بڑے تاجر ہیں، ان کے مال اور دولت کا اندازہ نہیں لگایا جاتا۔ ان سے کسی نے سوال کیا مال میں فراوانی کے اسباب کیا ہیں اور مستحکم معیشت کا طریقہ کیا؟ انہوں نے 4 باتیں ذکر فرمائی۔ ان 4 باتوں کو اگر آج کا مسلمان جو ہے وہ سمجھ لے، سیکھ لے، کاروبار میں، بزنس میں، دکانداری میں، تو یاد رکھو کبھی نقصان جو ہے یہ ہمارا مقدر نہیں ہو سکتا۔ ہم جہاں نماز صحابہ کرام سے لیتے ہیں، دینی معاملات لیتے ہیں، وہاں دنیا کو بہتر کرنے کے لیے، دنیا کو اصول بھی نبی علیہ السلام کے شاگردوں سے جب ہم لیں گے تو بھی ہم کامیاب اور کامراب۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ وہ 4 اصول میں ذکر کرتا ہوں جس نے آج مجھے تجارت کے اس میدان میں کھڑا کیا ہے، اس موڑ پر مجھے تجارت آئی ہے کہ میں مدینے کا سب سے بڑا تاجر۔ کہتے ہیں ماں پہلا اصول میرا یاد رکھو، میں نے آج تک کبھی بھی تجارت کرتے ہوئے جھوٹ نہیں بولا، میں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، اور خاص طور پر تجارت کے معاملات میں جب میں تجارت کرتا ہوں، کسی کو چیز فروخت کرتا ہوں تو میں نے کبھی بھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیا۔ دوسری بات کہتے ہیں بلا دلست، میں نے کبھی چیز میں ہیرا پھیری نہیں کہ ہو کچھ بتاؤں کچھ دوں کچھ، میں نے کبھی یہ بھی معاملہ نہیں کیا۔ یہ دوسرا اصول ہے۔ کہتے ہیں تیسرا اصول بلا بیتو بدین، آج تک میں نے کبھی اپنی چیز کو ادھار نہیں بیچا۔ آج دکانداری جو ہے وہ غریب بندہ جو ہے دکانداری آج کے دور میں شروع کرتا ہے تو وہ سب سے بڑا آج کے دور میں شاید سارا سمجھتے ہیں، اور سارا ہے بھی اس میں۔ کس طرح سے ہم اس کو ادھار دینا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھو یہ 4 اصول پہلا کیا ہے؟ جھوٹ نہیں بولنا، کبھی کسی کے ساتھ ہیرا پھیری نہیں۔ فرمایا ولا بیتو بدین، کبھی میں نے ادھار نہیں کسی کو دیا، اپنا ہو یا غیر ہو، یہ میری دکان کا اصول ہے کہ میں نے کبھی کسی کو ادھار چیز نہیں۔ اور چوتھا اصول کہتے ہیں ولا رددت فضلا ای شیء کان، آج تک مجھے چاہے کم نفع ہو میں نے اس کم نفع کو کبھی نہیں ٹھکرایا، جب مجھے نفع ملے چاہے تھوڑا ہو میں نے چیز کو فروخت کر دیا دے سکتی۔ یہ 4 اصول کہتے میں نے بنائے ہیں تو آج میں سب سے بڑا تاجر ہوں۔ انہوں نے اپنی زندگی کا یہ تجربہ شیئر کیا ہے۔ آج کے دور میں اگر کوئی مسلمان ان 4 باتوں پر عمل کر لے تو یقیناً اس کا کاروبار، اس کا بزنس، اس کی دکانداری بہت بہتر انداز سے چل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔